24, 25, 26 رمضان المبارک منگل بدھ جمعے رات کے دن صرف ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج اگر آپ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنی جھولیاں بھروانے کا، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کا۔ تو منگل بدھ اور جمعے رات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب اللہ والو وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو پورا کروانے کا۔ ماہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ منگل بدھ اور جمعے رات کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ منگل بدھ اور جمعے رات کے دن صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والو ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو منگل بدھ اور جمعے رات کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی تک رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مصائب رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ منگل بدھ اور جمعے رات کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ اور جب کوئی بندہ منگل بدھ اور جمعے رات کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مانگو گے نرینہ اولاد نصیب ہوگی، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، کوئی خواہش کوئی حاجت میری پوری نہیں ہوتی، تو منگل بدھ اور جمعے رات کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا ہے، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے عید آنے سے پہلے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو رب کریم کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اگر اس نعمتوں والے مہینے میں آپ بھی رب کریم کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو منگل بدھ اور جمعے رات کے دن آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کبھی کسی
کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، نیا گھر مانگو گے تو انشاءاللہ نیا گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی۔ آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، منگل، بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر رمضان کے مہینے میں اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جب رب کی ذات کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اللہ والو، اگر کوئی بندہ بن تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے۔ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 24، 25، 26 رمضان المبارک منگل، بدھ اور جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے منگل، بدھ اور جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک
کو مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ اب اپنی پسند کا رزق اور دولت، خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال و دولت لے جاؤ، تو منگل، بدھ اور جمعرات کے دن یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس میں گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کہا کرتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آج منگل، بدھ اور جمعرات کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے تو رب فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو منگل، بدھ اور جمعرات کے دن یہ 1 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ
وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا، تو آج منگل بدھ جمعرات کے دن کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب میں شرطیہ بیٹا بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس دولت والی تسبیح کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے توبہ نعوذ باللہ برے القابات سے پکارا تو رب کریم نے اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا کہ بے شک کفار ہی کا نام و نشان نہ رہے گا اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ پوری زندگی موجود رہے گی۔ آج دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج تک موجود ہے اور رہتی دنیا تک، اور اس کے بعد بھی آپ کا نام ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ آپ نے آخر میں 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ 7 ناممکن حاجات، 7 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجات اور خواہشات 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ منگل بدھ اور جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں، تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ اپنی ناممکن خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو منگل بدھ اور جمعرات کا خاص الخاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ ناظرین، ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گی جس کا آپ رمضان میں آغاز کر لیں گے اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میرے خود کے آزمودہ اعمال ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے اور ان اعمال سے مجھے فائدہ ہو رہا۔ میں چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ اعمال بتاؤں اور آپ بھی ان اعمال سے فائدہ حاصل کریں، اور میں چاہتی ہوں آپ ان اعمال کا آغاز رمضان سے کر لیں اور پھر ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج کا عمل ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا تنہائی کا لمحہ کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، کوئی ایسا تنہائی کا لمحہ، صرف چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف اس میں یہ تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار
کہتا ہے اپنے آپ کو جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں بس اس تصور میں بیٹھ جائیں کہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے کہ کملی والے آقا کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کر دیکھے گا، ہمیں جب مسکرا کر دیکھے گا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ چند لمحے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ مسکرا کر مجھے دیکھے گا اس پر جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پر جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی اور اس پر اس کی شان کریمی آئے گی، وہ ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھو دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، اس کی ایک نظر اور مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں؟ بس آپ نے آج سے اس عمل کا آغاز کر لینا ہے اور اپنی زندگی کا اس عمل کو معمول بنا لینا ہے، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں، پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین یاد رکھیے گا رمضان کا ہر دن ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے، اس مہینے میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔